بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انڈیور کالج کا یوٹیوب چینل۔ آج ہم فزکس کے ایک انسٹرومنٹ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہمیں لیبارٹریز میں کسی بھی چیز کی لینتھ اور اس کے ایکسٹرنل انٹرنل ڈائیمیٹر کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس ڈیوائس کا نام ہے ورنیئر کیلیپر۔ اسے ورنیئر کیلیپر اس لیے کہتے ہیں کہ جس سائنٹسٹ نے اس کو بنایا تھا اس کا نام ورنیئر تھا، اور اس میں چونکہ کلپس ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو کیلیپرز کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس ڈیوائس کا نام ورنیئر کیلیپر رکھا گیا۔ یہ ڈیوائس کسی بھی چیز کی لینتھ میں 0.1 ملی میٹر تک کے چینج کو بھی میجر کر سکتی ہے۔ 0.1 ملی میٹر کے چینج کو معلوم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز میں 1 ملی میٹر لیں، اگر آپ جنرل اسکیل، نارمل اسکیلز جو آپ کے پاس ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں تو ایک بڑی لائن اور چھوٹی لائن کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 1 ملی میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اگر اس ایک حصے کے 10 برابر ٹکڑے کر دیے جائیں تو اس میں سے جو ایک پیس بنے گا وہ بنتا ہے 0.1 ملی میٹر۔ تو یہ 0.1 ملی میٹر کی چیز کو تو میجر نہیں کرتا، لیکن اگر کسی چیز میں 0.1 ملی میٹر کا چینج بھی آ جائے تو یہ اس کو میجر کر سکتا ہے۔ آج ہم اس کے کچھ مین پارٹس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے اندر 2 طرح کے اسکیلز ہوتے ہیں۔ ایک کہلاتا ہے مین اسکیل، جو کہ ہمارے نارمل اسکیل کی طرح ہوتا ہے۔ تو وہ جو مین اسکیل ہوتا ہے وہ اس ریکٹینگل پلیٹ کے اوپر ہوتا ہے، اور ریکٹینگل اسکیل کے اوپر مین اسکیل ہوتا ہے۔ جو دوسرا اسکیل ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ہمارے پاس ورنیئر اسکیل، جو کہ اس والے حصے پر موجود ہے، جو کہ یہ گول حصہ ہمیں باہر نظر آ رہا ہے۔ اس حصے پر جو اسکیل موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں ورنیئر اسکیل۔ ورنیئر اسکیل نارمل اسکیل سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ اس پہ کیا چینج ہوتا ہے؟ اس کا یہ چینج ہوتا ہے کہ ورنیئر اسکیل کے جو 10 ڈویژنز ہوتے ہیں وہ نارمل اسکیل کے 9 ملی میٹرز کے برابر ہوتے ہیں۔ یعنی جتنی جگہ کے اوپر ایک نارمل اسکیل کے 9 ملی میٹرز آتے ہیں، اتنے ہی اس حصے کو 10 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، جسے ہم 1 ورنیئر ڈویژن کہتے ہیں۔ اس کے جو مین پارٹس ہیں ان میں 2 اسکیل ہم نے پڑھ لیے، ایک ورنیئر اسکیل، ایک مین اسکیل۔ اس کے جو یہ نیچے والے حصے ہیں ان کو جاز کہا جاتا ہے، جیسے ہمارا جبڑا ہوتا ہے ان کو جاز کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے لوور جاز ہوتے ہیں، یہ اپر جاز ہوتے ہیں۔ جو لوور جاز ہیں ان کو آؤٹ سائڈ جاز بھی کہا جاتا ہے، اور جو اپر جاز ہیں ان کو ان سائڈ جاز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو لوور جاز ہیں یہ کسی بھی چیز کی لینتھ یا ایکسٹرنل ڈائیمیٹر کو معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے یہ مارکر کا کیپ ہے، اگر مجھے اس کا ایکسٹرنل ڈائیمیٹر معلوم کرنا ہے تو میں اس کے اندر رکھ کے اور اس کو بند کر دوں گا تو اس کا ایکسٹرنل ڈائیمیٹر معلوم ہو جائے گا۔ اگر مجھے اس کی لینتھ معلوم کرنی ہے تو میں لوور جاز میں ہی اس مارکر کو یوں لینتھ میں رکھ کر اس کی لینتھ کیلکولیٹ کر لوں گا۔ لیکن اگر مجھے اس مارکر کے ان سائڈ، یہ جو اندر کا ڈائیمیٹر ہے یہ معلوم کرنا ہے تو میں کیا کروں گا کہ میں اس کو بند کر کے اس میں رکھوں گا اور پھر اس کو کھولوں گا۔ تو یہ اس کے اندر کی گولائی کو کیلکولیٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ کرے گا۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اسٹرپ ہوتی ہے، ایک پٹی ہوتی ہے جو کہ پیچھے کی طرف اس کے نکل رہی ہوتی ہے۔ اس اسٹرپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کی ڈیپتھ کو معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ مارکر کا کیپ کتنا گہرا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے میں اس اسٹرپ کا استعمال کرتا ہوں۔ یہ جو ورنیئر کیلیپر ہے یہ کسی بھی چیز کے ایکسٹرنل ڈائیمیٹر، اس کی لینتھ، اس کے انٹرنل ڈائیمیٹر یا اس کی ڈیپتھ کو معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے، اس کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ اس ورنیئر کیلیپر کے تھرو آپ کسی بھی چیز کی لینتھ یا ڈائیمیٹر کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔